حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہے، آپ کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل ہے۔ فقہ کے 4 امام میں سے ایک امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی زیارت کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل کیا ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ بلخ شہر کے اندر پیدا ہوئے اور اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ ایک شہزادے تھے، اور آپ کے جو والد تھے وہ وقت کے سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ جب والد کی وفات ہوئی تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سلطان بن گئے، یعنی بادشاہ بن گئے، وقت کے بادشاہ بن گئے۔ تو اسی طرح سے آپ کی جو زندگی ہے وہ سلطانی میں گزر رہی تھی، بادشاہی میں گزر رہی تھی، لیکن آپ کو جو ہے وہ بادشاہت کے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ جو ایک فقیر کو اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھ کر آیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے نفس جو ہوتا ہے یہ خود کوئی کام کرے تو پھر جو ہے وہ بندہ مطمئن رہتا ہے، اور اگر انسان کے اشاروں پہ کام ہونے لگیں تو انسان کی جو زندگی کا سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تنہا بیٹھ کر اللہ کی یاد میں اللہ کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ ان کو بادشاہت کے اندر نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن آپ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو نا اپنی چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جو ہی کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آواز لگائی، بھئی کون ہے اوپر؟ میری چھت کے اوپر کون چل رہا ہے؟ تو آگے سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا کہ میں ایک آپ کا جاننے والا ہوں اور میرا اونٹ گم گیا ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرمانے لگے، تجھے میری چھت پہ اونٹ ملے گا؟ اونٹ چھتوں بھی ہوتے ہیں، اونٹ تجھے یہاں ملے گا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، خدا محلوں میں ملے گا، اللہ محلوں میں مل جائے گا۔ اگر مجھے تیرے محل کے اوپر اونٹ نہیں مل رہا تو تجھے اس محل میں خدا مل جائے گا، تجھے اللہ مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی تو دل کے اوپر جو ہے وہ بڑی ضرب لگی کہ بات تو ٹھیک تھی، محلوں میں رہ کر مجھے کیسے خدا ملے گا۔ اگلی صبح دربار میں بیٹھے تھے، نوکر چاکر موجود تھے، وزیر تھے، سپاہی تھے، سارے تھے، اور آپ بادشاہ کی جو پوسٹ ہوتی ہے جسے تخت کہا جاتا ہے، تخت پر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما۔ باہر سے ایک آدمی داخل ہوا اور اس آدمی کا روب اتنا تھا کہ چوکیدار نے اسے روکا نہیں کہ تم اندر کیوں جا رہے ہو بلا اجازت، کس کے ساتھ کام ہے؟ کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ سیدھا وہ بندہ اندر آیا، اور جیسے ہی اندر آیا تو آ کر تخت کے قریب کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، بھئی کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم مسکرا پڑے، تجھے یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ یہ محل ہے اور میں بادشاہ ہوں، یہ بادشاہ کا محل ہے، تو اسے مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے بادشاہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب۔ کہا ان سے پہلے میرے دادا، ان سے پہلے ان کے والد، پھر ان سے پہلے ان کے والد۔ اچھا آپ کے بعد کون بادشاہ ہوگا؟ میرا بیٹا ہوگا۔ تو کہنے لگا پھر یہ مسافر خانہ ہی ہے نا، پھر یہ آپ کا محل نہیں ہے، مسافر خانہ ہے کہ ایک آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ میں نے صحیح سے مسافر خانہ بولا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ تو یہ 2 باتیں ایسی تھیں جو آپ کے دل کو لگیں، اور آپ نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بادشاہی سے اپنا دل ہٹانا شروع کر دیا، اور آخر ایک دن آپ اپنے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے شکار پر، اور جان بوجھ کر لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک غار کے اندر آپ نے جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دی، اور بادشاہت کو بالکل چھوڑ دیا۔ 9 سال تک ایک غار کے اندر رہے، اور اس حال میں کہ
کہ پورا ہفتہ غار میں رہتے، جمعے والے دن باہر نکلتے، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے، لکڑیوں کو بازار میں جا کے بیچ کر وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرتے، اور اپنے پورے ہفتے میں جو روزانہ کی کوئی آدھی روٹی کھانی ہوتی اکٹھی روٹیاں لے کر پھر آ جاتے، پھر پورا ہفتہ وہاں پر رہتے۔ 9 سال وہاں پر رہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ روزانہ زیارت کے لیے آتے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے، بس میں ہوں اور میرے رب کا نام ہو، بس میں ہوں اور میرے رب کی یاد ہو، مجھے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو۔ تو 9 سال کے بعد آپ نے وہاں سے جو ہے وہ کسی اور شہر ہجرت کی، لیکن وہاں پر ایک بہت بڑے امام جب وہاں گئے تو جا کر آپ نے اس غار کی زیارت کی، اور باہر نکل کر لوگوں سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اے لوگو، یہاں پر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، رب کعبہ کی قسم اگر اس غار کو مشک سے یعنی خوشبوؤں سے اس غار کو بھر دیا جاتا، جیسے پانی ہوتا ہے ایسے بھر دیا جاتا، پھر بھی اتنی خوشبو نہ آتی جتنی ان کے وجود کی وجہ سے اب تک آتی ہے۔ اس غار سے بھی خوشبو آتی رہی جہاں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتے۔